بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، یعنی گفتگو کے آغاز ہی میں، اور یہ حدیث جو ہے یہ کچھ مفصل ہے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن انتہائی مشہور ہے اور انتہائی مستند ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت پوری ہو گئی، یہاں جو چیز تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی۔ پس وہ ان کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان فرشتوں کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تحمید و تمجید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور پاکیزگی بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھ رکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم انہوں نے اسے دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فلاں آدمی تو ان میں سے نہیں تھا، وہ تو صرف ایک کام کے لیے آیا تھا اور اس دوران میں ان کے ساتھ مجلس ذکر میں بس ویسے ہی بیٹھ گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ راستوں اور بازاروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہے کہ یہ جیسے خالص دنیا ہے، مطلب یہ دنیا کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں رکھتے، اور ان کا تاثر ہر مطلب صاحب تقویٰ پر منفی ہے، کہ مطلب یہ کہ دنیا کی اصل جگہیں ہیں اور یہاں بس دنیاوی کام اور دنیاوی باتیں ہی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث میں اس تصور کی اصلاح فرما دی گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے راستوں میں اللہ کو یاد کرنا کوئی بہت ہی خاص عمل ہے، ایسا عمل کہ فرشتے یہ عمل کرنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے مخصوص جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق خاص لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ آج مطلب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا راستوں اور بازاروں سے تجاوز کر کے مسجدوں اور خانقاہوں اور مدرسوں تک آ پہنچی ہے۔ تو اب یہ کہ اس سے اپنی حفاظت کے لیے، یعنی اللہ سے تعلق کو کم از کم برقرار رکھنے کے لیے اس حدیث مبارکہ میں ایک راستہ بتایا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں دنیا غالب ہو، جہاں جو دنیا سے خاص ہو، وہاں جو آدمی غافل نہیں رہتا وہ گویا ذکر کی اعلیٰ مصروفیت اور حضوری کی زیادہ قابل اعتماد حالت میں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ دنیاوی ماحول منفی ہی ہو، یعنی بازاروں وغیرہ کا، بلکہ اس ماحول میں حلال و حرام کے حدود کو نہ توڑا جائے تو بھی ایک غفلت کا عنصر ضرور ہوتا ہے۔ یعنی حلال و حرام کی اصطلاحوں میں چاہے یہ یہاں حرام کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، 100% حلال طور پہ کاروبار وغیرہ ہو رہا ہو، لیکن اس کے باوجود دنیا ایسی چیز ہے کہ اسے حلال ذریعے سے بھی حاصل کیا جائے تو بھی اس میں ایک آزمائش یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ حلال چیز بھی کمانے والے کو یا اس کے لیے کوشش کرنے والے کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں حلال کمائی یا حلال آمدنی کی جد و جہد کرنے والا وہ لاشعوری طور پر اس چیز کی رغبت میں مبالغہ کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے حلال جو دنیا ہے اس میں چھپے ہوئے امتحان کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ تو مطلب ان میں بھی ایک غفلت کا عنصر ہوتا ہے جو آدمی کو اللہ کے ساتھ تعلق کے اس احساس میں نہیں رہنے دیتا جس کا دوام اور تسلسل دین کی بہت بڑی ضرورت ہے، بندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو مطلب کبھی کبھی جو ہے وہ شدت سے خیال آتا ہے کہ حرام دنیا اتنا بڑا امتحان نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش حلال دنیا ہے، اور نفس اگر بالکل مست نہ ہو گیا ہو تو حرام میں رہنے والا کم از کم ایسی شرمندگی ضرور رکھتا ہے جو کسی وقت توبہ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں حلال جائز سبب غفلت بن جائے وہاں آدمی کو توبہ یعنی اللہ کی طرف پلٹنے کا خیال ہی بہت کم آتا ہے۔ تو اب یہ توبہ کا جیسے ذکر ہے نا کہ توبہ جو ہے،
توبہ اللہ کی طرف لپکنا ہے پوری محتاجی کے ساتھ، استغفار والی کیفیت کے ساتھ، امید، پختہ امید کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ. یعنی اللہ وہ منزل ہے جس کی طرف خوف کے پاؤں سے بھی چلا جا سکتا ہے، محبت کے قدموں سے بھی چلا جا سکتا ہے. تو یہ توبہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف گناہ پر نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بعض مرتبہ نیکیوں پر بھی ہوتی ہے. وہ نیکی کم رہ جائے اپنے منصوبے اور اپنی خواہش سے تو اس پر بھی توبہ ہوتی ہے. تو اور پھر غفلت پر بھی ہوتی ہے. یعنی بندہ یہ ادراک کر لے اگر بیچ میں کہ میں اللہ سے غافل رہا ہوں اتنے وقت تک، تو اس پہ توبہ زیادہ شرمندگی سے کی جاتی ہے گناہ کے مقابلے میں. گناہ والا اللہ سے تعلق میں سچا ہو سکتا ہے، لیکن غفلت والا اللہ سے تعلق کی مطلوبہ سطح پر، مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتا. کروانا ہے نا گناہ کو. لیکن غفلت کی توبہ تو گویا اپنے آپ کی تجدید کرنا ہے. یا اللہ اب میں وہ نہیں رہوں گا جو اب تک رہا. تو یہ والی توبہ زیادہ جامع ہے، زیادہ بڑی ہے، زیادہ شدید ہے اور زیادہ بڑے نتائج کی ضمانت رکھتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے حرام چیزوں کو تو ظاہر ہے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن جہاں مطلب بعض اسباب پیدا ہو جائیں تو حلال کو ترک کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اور وہ رجوع اللہ کی طرف، وہ لپک اللہ کے دوستوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جس میں جائز چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لپکا جاتا ہے. یہ ایثار ہوتا ہے نا کہ یا اللہ آپ کی طرف سے اجازت ہے یہ چیزیں اکٹھی کرنے کی، لیکن ان چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے راستے میں مناسب رفتار، میری مناسب رفتار نہیں ہونے دیتا. تو میں اس کو بھی اتارتا ہوں کہ مجھے دیر کیوں لگے، مجھے آپ کے راستے میں چلتے ہوئے تھکن کیوں محسوس ہو، مجھے ان کی طرف بار بار دیکھنا پڑتا ہے اور ان کی طرف دیکھنے سے آپ کی طرف سے نگاہ اور توجہ ہٹ جاتی ہے، تو میں انہیں چھوڑتا ہوں. یہ ایثار نفس ہے جو تعلق باللہ کا بنیادی ترین تقاضا ہے. تو اب خیر اس حدیث میں بیان ہونے والا منظر ذرا دیکھیے کہ مختلف راستوں پر لوگ چل پھر رہے ہیں، کچھ تجارتی سرگرمی بھی جاری ہے، اور اسی ماحول میں بعض حضرات جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. تو یہ حضرات ممکن ہے کہ راہ رو ہوں، مسافر ہوں، گاہک ہوں یا تاجر ہوں، لیکن ان کی یہ مصروفیتیں انہیں اللہ سے غافل نہیں کر رہی. اور بس مطلب ذکر یہی ہے. یہ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں، اس میں ذاکرین کا تصور کریں تو جیسے خود بخود ایک احساس ہوتا ہے اور ایک یقین سا دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ذکر بس یہ ہے کہ کسی بھی صورتحال میں اللہ سے غافل نہ رہا جائے. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا رغبت اور کشش کی جگہ ہے. یہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے. یعنی مال جو ہے وہ میلان سے، اس کی طرف میلان ضروری ہے، وہ اس لفظ میں ہی ہے. تو جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بلکہ اس کی رغبت اور کشش کو محسوس کرتے ہوئے بھی اللہ کی محبت اور خشیت کو اس پر غالب رکھتے ہیں، وہی اہل ذکر ہے. تو ان لوگوں کا ذکر جن کا تذکرہ آیا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہمیں یہی بتاتا ہے. اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ ایک غلط تصور کا بھی قلقمہ کر دیتی ہے جو بعض جہلا میں تصوف کے عنوان سے پایا جاتا ہے.
وہ یہ کہ اللہ کو اس زندگی میں دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو ارادے سے نہیں دیکھا جا سکتا، کہ جیسے میں دیوار کو جب چاہوں دیکھ لوں، تو ان دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو اللہ اتفاقاً بھی دکھائی نہیں دے سکتا اس دنیا میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کا دکھائی دینا چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اس کی طرف نگاہ کریں اور وہ نظر آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں، مطلب دیکھنے کے دونوں اسباب سے اللہ دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہاں اس دنیا، اس زندگی میں اللہ کے قرب کا کوئی مرتبہ، کوئی درجہ ایسا نہیں جہاں اس کا غیاب ختم ہو جائے، جہاں اس کا مطلق اندیکھا پن برقرار نہ رہے، بلکہ قرب میں زیادتی، جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کی رضا سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اتنا اللہ کے غیاب پر اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ قرب جو ہے وہ اللہ کے غیاب پر یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ یقین ہی بندے کو اللہ کی حضوری میں رکھتا ہے، ایسی حضوری میں جو بندے کو گویا حالت احسان میں رکھتی ہے، گویا اللہ کو دیکھنے کے احوال میں رکھتی ہے، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ تعلق میں ایسی یکسوئی اس کے فضل سے نصیب ہو جائے کہ میں اسے غائب مانتے ہوئے گویا اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ صوفی کا تو سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ تھا کہ اس نے اللہ کے مطلق غیاب کو احوال اور حقائق کا سرچشمہ اور ماخذ بنا کر دکھایا تھا۔ لیکن افسوس، آگے چل کر اسی تصوف میں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہوئے جو آداب غیاب سے بے بہرہ تھے، یعنی جو آداب غیاب کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا تصور الہی غلط ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو بازاری پن جو یہ پھیلا ہے، تو یہ لوگ اہل ہوا تھے، اپنی خواہش کے بندے تھے، اور اللہ کو خود تو اپنی خواہش سے مغلوب رکھتے تھے، اپنی خواہش کو نعوذ باللہ اللہ پر بھی حاکم بنانا چاہتے تھے۔ تو ان اہل ہوا اور مریضان وہم کو چاہیے، جو آج بھی موجود ہیں، کہ اس حدیث سے اپنی ہدایت کا سامان کریں اور گمشدہ للہیت کو اپنے ذہن اور احوال میں پھر سے داخل کریں۔ کامل سے کامل مقرب الہی کی حد دید بس جیسے اور اگر تک ہے، کہ جیسے دیکھ رہا ہوں اگر دیکھ لوں، یعنی مستقبل جو ہے وہ اگر کے صیغے میں ہے، حال جیسے میں ہے۔ تو جیسے کا بیان آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سبھی جانتے ہیں کہ حدیث احسان میں بالکل ایک معجزاتی ابلاغ اور اظہار کے ساتھ ہو چکا، اور اگر کی تفصیل جو تھی وہ اس حدیث میں آ گئی۔ اس حدیث میں ایک بنیادی صیغہ اگر ہے، حدیث احسان کے اس پورشن میں بنیادی صیغہ جیسے یا گویا ہے۔ تو ابھی خیر یہ تو اشارہ کرنا تھا، تفصیل ذرا بعد میں بیان کریں گے۔ تو فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تصوف کے نام پر پھیلائی جانے والی کچھ بدذوقیوں کو بر وقت ان پہ گرفت کی جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح تصوف کے نام پر پھیلائی جانے والی ایک اور بدذوقی بھی ہے، اور پھر یہ دکھانا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں اس بدذوقی کو جیسے دفن کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنت کے طالب نہیں ہیں، کیونکہ جنت کی طلب اور خواہش اخلاص کے منافی ہے۔ اس روایت میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ جنت
اللہ کے مخلص عبادت گزاروں اور ذکر شعاروں کا اور محبوں کا مطلوب ہے، جس کی طلب نہ صرف یہ کہ ہمیشہ موجود رہتی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ طلب اور اس میں ہونے والا اضافہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو ناشکرہ پن ہے نا کہ ہم جنت کے طالب نہیں ہیں، ہم اللہ کے طالب ہیں، تو یہاں اللہ بھی مفروضہ ہے، تو یہ ناشکرہ پن ہے، اور ان ناشکروں کی یہ بڑکیں ہیں کہ ہم طالب مولا ہیں، طالب عقبہ نہیں۔ یہ مختلف وادیوں میں عللٹب سرگرداں شاعروں کے سے احوال ہیں جنہیں تصوف کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے۔ اب جنت جو ہے، میں مطلب ایک چیز جیسے زور دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کی طلب اور جہنم کے خوف کی بنیاد ہی پر یہ طے ہوگا کہ آپ اللہ کو صحیح رخ سے مانتے ہیں، آپ شریعت کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑی شہادت یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ تقریر کر سکتے ہیں، آپ اس پہ دلائل دے سکتے ہیں۔ بڑی شہادت جو آپ کے ایمان کا اصلی یا جعلی ہونا ثابت کر دے گی، وہ یہ ہے کہ آپ میں جنت کی طرف رغبت اور جہنم کے خیال سے بھی وحشت ہے یا نہیں، اور پھر یہ رغبت اور یہ وحشت جو ہے یہ آپ کے عمل سے لے کر احساسات اور احساسات سے لے کر خیالات اور ارادوں تک پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو واضح ہے نا یہ بات کہ آخرت پر یقین، آخرت کی تمام منزلوں پر یقین، یہ اللہ پر یقین کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور جو آدمی اس میں نہیں، اس کو اپنے یقین کا اس سلسلے میں پر یقین نہیں ہے، اور یقین ہی نہیں بلکہ ان دو مقامات ابدی کے حقوق پورے نہیں کرتا، ایک سے بھاگنے کا اور ایک کی طرف لپکنے کا، یعنی رغبت کا اور کراہت کا، تو وہ جیسے وہ اللہ کی اطاعت سے بھی محروم ہے، اللہ کی محبت سے بھی خالی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، ہم مطلب ایسی تصور کر لیں کہ جنتی کون ہوگا، یعنی جو اہل جنت ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی بندگی کے کمالات حالت حضور میں کسی تعطل اور وقفے کے بغیر طے کرتے رہیں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت سبھی جانتے ہیں کہ اس کی رویت ہے جو جنت میں ہوگی، جنتیوں کو ہوگی۔ تو اہل جنت اللہ کی دید کے ماحول میں اپنے ذکر و عبادت کو اس کمال تک پہنچائیں گے اور ایسی حالت کمال میں جاری رکھیں گے جو غیاب میں رہتے ہوئے ممکن نہ تھی۔ جیسے فرشتوں نے جواب دیا نا کہ اور کرتے آپ کی عبادت، تو یہاں ذکر و عبادت اس تصور کے ساتھ کیا کریں کہ جب انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا تو یہی ذکر و عبادت اللہ کی یقینی حضوری میں رہتے ہوئے، اس کے حسی حضور میں رہتے ہوئے اللہ کی نظر کروں گا۔ تو یہ کرنے سے انشاءاللہ جو بھی کرے وہ دیکھ لے گا کہ ذکر و عبادت کی کوالٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں اضافہ ہو جائے گا؟ جنتی کے تصور، جنتیوں کے اشغال کا اور حالات کا تصور کرنے سے میرے ذکر و عبادت کی کوالٹی بہتر کیسے ہو جائے گی؟ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جنت کا خیال یہاں حاصل ہونے والی اللہ کی حضوری کا لازمہ ہے، یعنی یہاں کوئی شخص اللہ کی حضوری کا کوئی اور ڈھب نہیں نکال سکتا جنت کو وسیلہ یا جنت کو تصور میں لائے اور رکھے بغیر۔
یہ جنت کو میں جب یقین اور رغبت کے ساتھ اپنے اندر ایک تصور کی شکل دے دیتا ہوں، ایک بائنڈنگ تصور کی طرح اسے بنا لیتا ہوں، تو یہی اللہ کا حضور ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی حضوری کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں۔ تو اب دیکھ لیجیے، جو چیز اتنی اٹل وسیلے کی حیثیت رکھتی ہو، جو تعلق باللہ نہیں بلکہ ایمان باللہ میں شرط کی حیثیت رکھتی ہو، تو اس کے تصور اور تمنا سے کوئی شخص کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہ تصور اور تمنا جو ہے جنت کی، اس کے بغیر اللہ کی حضوری، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حقیقی نہیں ہے۔ کبھی بس 5 منٹ کے لیے، سب اپنے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ بس 5 منٹ کے لیے کبھی ذرا رغبت اور یکسوئی کے ساتھ تصور کر لیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا ہے۔ اس تصور میں یہ تصور جتنا آپ کے احساسات میں اور آپ کے ذہن کے اندر اترتا جائے گا، تو آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ اللہ کا حضور جو اب تک میری گرفت سے باہر تھا، وہ اس خیال ہی کے نتیجے میں مجھے نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حضور کے حقیقی لوکیل کا تصور باندھ رہے ہیں۔ جہاں اللہ کا جو بھی حضور اور رویت ہے وہ حقیقی ہوگی، تو حقیقی ظرف دیدار کا تصور کر کے اس دنیا میں جہاں دیدار ممکن ہی نہیں ہے، وہاں دیدار نہ ہو سکنے کو بھی گویا احوال دید کا سبب بنا لینا، یہ ممکن نہیں ہے جنت کو خیال میں اور تصور میں رغبت کے ساتھ لائے بغیر۔ تو اور جنت کے تصور ہی میں یہ تاثیر ہے، جب کر کے دیکھیے گا ضرور، تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہاں پہنچ کر کیا کیا احوال اور معرفتیں نصیب ہوں گی، اس کا یہاں تو ظاہر ہے کہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جنت سے اب مختصر یہ آج کل کیونکہ جنت یہاں آپ 100 روپے کا ایثار نہیں کر رہے، وہاں آپ جنت چھوڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 روپے کی افادیت پہ آپ کو یقین ہے، جنت کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال تو جنت کی اس کشش کا، جسے ہر صاحب ایمان کو محسوس ہونا ضروری ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جنت اللہ کا مقام حضور ہے، وہاں اللہ کو دیکھنے کے حقیقی احوال نصیب ہوں گے۔ تو جس طرح یہاں کا قانون بندگی جو ہے وہ غیاب ہے، یعنی کہ اوجھل پن، اندیکھا پن، وہاں حضور ہوگا، یعنی بندگی ایک بالکل مختلف نظام میں چلی جائے گی جنت میں۔ تو اس لیے جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے، یہ بات میں ذرا زور دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے اسے جنت سے محبت ضرور ہوگی، کیونکہ یہی تو وہ روزن ہے جہاں سے اللہ انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ سے تعلق کے تمام احوال اس کی صحیح معرفت کے ساتھ، اسی کی بخشی ہوئی معرفت کے ساتھ اس کی محبت اور خشیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مطلب جیسے اٹل قانون ہے، اٹل ضابطہ ہے، اور اللہ سے محبت جو ہے وہ بندے کو جنت کا طالب بناتی ہے، اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ جہنم سے ڈراتی ہے۔ تو البتہ مطلب یہ کہ جنت کے طالبوں اور دوزخ سے ڈرنے والوں میں، یعنی جو اپنے ایمان کی صداقت کو اپنے احساسات و احوال تک سے ثابت کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے، تو لیکن پھر بھی طالبان جنت اور دوزخ سے ڈرنے والوں میں آپس میں بھی مراتب کا فرق ضرور ہے، درجات کم زیادہ ہیں۔ تو
ذوق قرب رکھنے والے لوگ جو اللہ کا مقرب بننا اپنی منزل بنا چکے ہیں، قرب الہی کو اپنی آخری منزل بنا کر یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت کو کی بھی ان کے نزدیک یہی اہمیت ہے کہ وہ میری رفتار کو وہاں تیز ہو جائے گی۔ یہاں آزمائشوں کی وجہ سے ویسی رفتار نہیں بن پائی، وہاں آزمائشیں نہیں ہوں گی تو اللہ کے قرب تک لپکنے والی رفتار تیز ہو جائے گی۔ تو یہ جو ذوق قرب رکھنے والے لوگ ہیں، یہ دراصل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں۔ یہ کوئی ایسا تھوڑی کہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جا کے ان کے پاؤں نعوذ باللہ دبانے لگوں، اس طرح کا قرب تصور میں آ ہی نہیں سکتا اللہ کے قرب کے عنوان سے۔ تو وہ قرب یہ ہے کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور اس کی یہ رضا اور اس کی یہ خوشنودی مجھے پتہ چل جائے۔ واضح ہے نا، یہ بات واضح ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب بہت کم ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کا مقصود اعظم یعنی قرب الہی جنت ہی میں حاصل ہوگا، یعنی کہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کرنے والے یہ مخلص بندے جنت کو منزل بنا کر بندگی کے راستے پر جہنم سے بھاگنے والی رفتار کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ یہ لوگ دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں، ذوق قرب رکھنے والے اللہ کے دوست، اور اس ڈر کی بنیادی وجہ اور اصلی محرک یہ ہے کہ جہنم اللہ کے غضب اور ناراضگی کا عالم ہے۔ جس طرح ان کے اندر جنت کی طلب کا بڑا سبب حور و قصور نہیں ہے، اسی طرح جہنم کے خوف کی بنیادی وجہ وہاں کی آگ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے محب بھی بننا چاہتے ہیں اور محبوب بھی۔ اللہ ہم سب کو بنائے۔ محب بننے کے لیے جنت سے محبت ضروری ہے، اور اللہ کا محبوب بننے کے واسطے جہنم کا خوف ناگزیر ہے۔ اب ان لوگوں کی نظر میں، ان خوش نصیبوں کی نظر میں، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رضائے الہی ہے، اور جہنم کی تمام اذیتوں سے بڑی اذیت یہ احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں دھتکار دیا۔ تو یہ وہ سعادت مند روحیں ہیں جن کے لیے بندگی ذوق قرب ہے، شوق دید ہے، شوق لقاء ہے۔ دوسری طرف یہ تو انتہا درجے کے لوگوں کی میں نے مثال دی، دوسری طرف بندوں کا، سچے بندوں کا ایک اور طبقہ ہے جو مطلب ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کا سن کے ان نعمتوں کو اپنا محبوب بنا چکے ہیں، ان کی رغبت سے بھر گئے ہیں۔ تو یہ جنت ان کے لیے جیسے بہت بڑی تفریح گاہ اور ہر چیز حاصل، اور بہت بڑی بڑی چیزوں کے حصول کا عالم ہے۔ تو اور جہنم کی آگ سے بدکتا ہے، یعنی یہ تھوڑا سا اس کی پرسیپشن یہ ہے کہ آگ ڈرنے کی چیز ہے، اور حور و قصور جو ہیں وہ راغب ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ جیسے یہی چاہتا ہے ہم سے۔ تو ان لوگوں کا مقصود بندگی بس یہ ہے، بس نہیں کہنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصود بندگی یہ ہے کہ کسی طرح جہنم کی آگ میں جلائے جانے سے بچ جائیں اور جنت میں داخلے سے محروم نہ رکھے جائیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوق نجات رکھتے ہیں، پہلے والے ذوق قرب کے تھے، یہ لوگ شوق نجات رکھتے ہیں
اور اپنی مغفرت کے طالب ہیں، طالب مغفرت ہیں۔ پھر ان کے علاوہ بندگی کا، بندوں کا ایک اور مزاج بھی ہے جو بس جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت کی اہمیت جانتا تو ہے، مگر جنت کی طلب کو اپنی اوقات سے زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ خاص الخاص لوگ ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ لوگ تزکیہ نفس کے منتہا تک پہنچ گئے ہیں، جسے صوفیانہ اصطلاح میں فنائے نفس کہا جاتا ہے۔ ان میں بندگی کی حقیقت یوں کہہ لیں کہ جیسے مجسم ہو گئی ہے، یعنی بندگی کے جتنے محاسن و فضائل ہیں وہ ان کی ذات سے خارج نہیں رہے، ایسا لگتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ تعلق باللہ میں اخلاص اور سچائی کے حامل بندوں میں بھی فرق مراتب اور اختلاف ذوق ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ذوق قرب اور شوق نجات، یہ دو جو طبقے ہیں کہ ذوق قرب کو اور شوق نجات کو مان کر دیکھیں تو بھی اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ذوق قرب رکھنے والا شوق نجات نہیں رکھتا۔ شوق نجات فرض ہے، طلب مغفرت فرض ہے، اسی لیے گناہوں سے بچنا بڑا فرض ہے نیکی کرنے کے مقابلے میں۔ اور ذوق قرب جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، جو لوگ یہ فرض ادا کر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ذوق قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو نفسیاتی سطح پر یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص شوق نجات سے بچتا ہو، یعنی شوق نجات نہ رکھتا ہو یا اس شوق کو اپنا کوئی نقص سمجھتا ہو، اپنی نجات کے شوق کے تصور سے بھی بدکتا ہو، مگر ذوق قرب سے نہیں۔ تو یہ بندہ بھی، یعنی جو شوق نجات کو جیسے اپنے اخلاص کے منافی سمجھ رہا ہے، یہ بندہ بھی ذوق قرب کو اللہ کی صحیح معرفت اور اپنی درست ترین پہچان کے ساتھ حاصل کر لینے والا یہ بندہ بھی انشاءاللہ فلاح یافتہ ہے، اور آخرت کے دن کسی شرمندہ کر دینے والے گھاٹے میں اللہ نے چاہا تو نہیں رہے گا۔ یہ اصولی بات تھی۔ اب مطلب آخر میں اپنی ایک عرض کر دوں کہ میرے خیال میں بندگی یعنی اللہ سے دوستی کا سب سے اونچا مرتبہ اور سب سے بلند حال ان لوگوں کو نصیب ہے جن کا ذکر ابھی سب سے آخر میں کیا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مزاج عبودیت کے حقیقی وارث ہیں جو مثال طور پہ حضرت شیخین رضی اللہ عنہما میں مجسم ہوا، جو غیر انبیاء میں یہ دو حضرات بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ ان کو وہ خلافت اور فتوحات کے ہی پیمانے پہ نہ دیکھا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبودیت کے وارث ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ دونوں، ان دونوں کا مزاج میں نے عرض کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت ملے نہ ملے جہنم سے بچیں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ قیامت میں نہیں کہ میں اللہ کرے میں برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں خاص طور پر بندگی کے جیسے سب سے بلند مینار ہیں۔ تو ایسے مینار جن کی تعمیر تواضع اور عاجزی کے گارے سے ہوئی ہے، تو آپ سمجھ گئے نا جو تیسرا طبقہ ہے اللہ کے حقیقی دوستوں کا، یہ لوگ خلاصہ بندگی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عظیمت اور احسان کی زندگی گزارتے ہیں۔ عظیمت آفاقی طور پہ سب سے بڑا وصف ہے، اور یعنی عظیمت دنیا سے تعلق میں بندگی کی سب سے بڑی
وہ ہے صفت، اور اسی طرح اللہ سے تعلق میں جو ہے وہ احسان ہے سب سے بڑی صفت اس دنیا میں، سب سے بڑی حالت۔ تو یہ دونوں درجوں پہ کامل ہیں۔ دنیا سے تعلق میں صاحب عظیمت ہیں، دنیا ان کو ہلا ہی نہیں سکتی، اور اللہ سے تعلق میں یہ عالم غیاب میں بھی احوال احسان میں رہتے ہیں، بلا انقطاع، بلا توقف۔ تو ایسے آپ سمجھ ہیں نا، اور پھر یہ سب کرتے ہوئے، مطلب عظیمت پر رہتے ہوئے، احسان میں اپنے لمحے لمحے کو گوندھ کر بھی یہ لوگ خود کو قرب الہی تو بھائی دور کی بات ہے، نجات کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ یہی لوگ کامل و اکمل ہیں، یہی السابقون ہیں، یہی المقربون ہیں، اور ابو بکر و عمر انہی لوگ خوش نصیبوں کے امام ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس لیے بھی کرنی ضروری سمجھی کہ آج کل لوگوں میں دینی معاملات میں، خصوصاً اللہ کے ساتھ تعلق میں، ایک ایبسٹریکشن اور مفروضے کی فضا پھیلی ہوئی ہے، اور ایک جیسے غیر سنجیدگی اور لا تعلقی جو اپنے آپ کو چھپاتی ہے کہ میں سنجیدہ ہوں، میں تعلق کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ تو ایک عجیب طرح کی مکار اور عیار سنجیدگی ہے، اور ایک عجیب طرح کی چالاک لا تعلقی ہے، جس نے اللہ کو، آخرت کو، سب چیزوں کو ایک مفروضہ بلکہ ناگوار مفروضہ بنا رکھا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مفروضے کی پرچھائی سے بھی آزاد رہے۔ تو اس لیے کہ اب فلسفہ سازی کرنے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق میں سچائی کا اس بات نہیں ہوتا۔ اس بات سے ہوتا ہے کہ جنت تمہیں مرغوب ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے ناروے نہیں دیکھا، اس نے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا، بس وہ تصویریں دیکھی ہیں یا ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے وہاں کی کشش نہیں محسوس کر رہا؟ تو آپ کو یقین سے معلوم ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے، آپ ناروے نہیں جا سکتے۔ اب میں جیسے کہاں سے جاؤں گا؟ تو لیکن یہ کہ میں اس کی کشش محسوس کرنے پر جیسے مجبور ہوں، یہ میرے سسٹم کا حصہ ہے کہ خوبصورتی اور افادیت یہ جو ہے یہ موجب کشش ہوتی ہے۔ تو یہ کہاں کی خوبصورتی ہے اور ان میں کیا افادیت ہے کہ میں ناروے یا سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا چلا جاؤں؟ تو اس میں افادیت مفروضہ ہے، اس میں خوبصورتی مفروضہ ہے۔ تو میں ان مفروضوں پہ بھی اپنے آپ کو جیسے لپکتا ہوا اور ترستا ہوا محسوس کرتا ہوں، لیکن جو خدا کی خدائی ضمانت کے ساتھ جو میری ابدی منزلیں ہیں، ممکنہ منزلیں، مجھے ان دونوں میں سے ایک میں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی ہم جہنم کی کوئی آنچ بھی نہ محسوس کریں، لیکن بہرحال جہنم بھی ابدی گھر ہے، جنت بھی ابدی مقام ہے۔ تو ان دونوں سے ہم کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں سے ہمارے اندر تعلق، یعنی عمل کی بنیاد بننے والا تعلق، نفسیات کی بنیاد بننے والا تعلق اگر نہیں ہے، تو کون سنے گا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ تو انہی ایک کی کشش اور ایک کے خوف پر اس دنیا کو امتحان کے اصول پہ چلا رہا ہے، اور امتحان یہی ہے کہ جنت کی کشش کو غالب رکھو تاکہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، دوزخ سے ڈرنے کو بھی بالکل تازہ رکھو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اب
میرے خیال میں ہم دینی پرسپیکٹو یعنی ذہنی اور دینی ذوق یعنی اسٹیٹ آف ریلیجوسٹی یہ پیدا کر ہی نہیں سکتے جب تک جنت اور دوزخ اور میدان حشر وغیرہ یہ سب میرے لیے امپیریکل چیزوں سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ دیکھیں احساسات پابند نہیں ہیں محسوسات کے، اس بات کو سمجھتے ہیں نا کہ مطلب میز کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایک خاص احساس ہے جو سب میں مشترک ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے میں نہیں ہیں، جن کا لمس مجھے نہیں حاصل، مطلب وہ محسوس نہیں ہیں، آپ سمجھے، وہ غیبی ہیں یا وہ میٹا فزیکل ہیں یا وہ بالکل اندیکھی ہیں۔ اس کے باوجود اگر میرا پرسپیکٹو ان چیزوں پر بیس کرتا ہے، اگر میرا پرسپیکٹو غیب کے عقیدے سے، ایمان بالغیب سے بنا ہوا ہے، تو جتنی غائب چیزیں ہیں ان سب کی طرف جو مجھ سے متعلق ہیں، ان سب کی طرف میرے اندر کشش اور گریز کا احساس ضرور ہوگا۔ یعنی اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ احساسات محسوس کے بغیر بھی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب میرا مشورہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا، جنت اور دوزخ کو اصلی دنیا ماننا، کیونکہ اصلی کون سی دنیا ہے؟ حقیقی، جس کو ٹائم متاثر نہ کر سکے، جو ٹائم کی پکڑ سے آزاد ہو، وہی حقیقی ہے، وہی اصلی ہے۔ جو عالم اور جو دنیایں جو ہیں وہ زمانے کی گرفت میں ہیں، زمانہ انہیں پرانا کرتا رہتا ہے، فرسودہ کرتا رہتا ہے، فنا کرتا رہتا ہے، وہ سب جو ہیں مفروضے ہیں، وہ سب حقیقی نہیں ہیں، وہ سب واقعی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ تو حقیقی ہونے کی شرط ٹائم لیسنس سے پوری ہوتی ہے۔ تو اس کو ذرا سا یاد رکھیں تو آپ کے اندر ایک جیسے غیب محسوس ہو جائے گا، یعنی غیب آپ کے احساسات میں داخل ہو جائے گا اور وہ شہود کے احساس پر غالب رہے گا۔ بس اس کو کریں کہ جنت میں یہ ہے اور اللہ کا دیدار ہے، جہنم میں یہ ہے اور اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ انعام کی جگہ پر پہنچائے، عذاب کی جگہ سے دور رکھے، اور صرف دعا کافی نہیں ہے، اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم جہنم کی طرف ہماری پیٹھ رہے اور جنت کی طرف ہمارا منہ رہے، ہم یہ پوری زندگی اس طرح چلتے ہوئے گزاریں۔ تو آج یہ بات کہنی تھی، اور ایک سوال میرے پاس ہے، وہ بھی اس کا بھی جواب عرض کر دوں تو پھر انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا۔ سوال ایک صاحب نے مجھ سے کیا ہے کہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، یہ سوال کی عبارت ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود دین پر چلنا اور اس کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ہم پر ایک عذاب مسلط ہو گیا ہے کہ جب ہم اچھی باتیں پڑھتے، سنتے یا سوچتے ہیں تو صرف ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، یعنی اچھی باتیں ہمارے اندر ڈپریشن پیدا کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں اور ہمارے دین کے مطالبات ہیں، لیکن ہم اتنی ناکامی جھیل چکے ہیں کہ اب ایسی باتوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ان باتوں سے ڈپریشن، احساس ناکامی اور ایک بے نتیجہ احساس جرم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
یوں لگتا ہے کہ دینی زندگی گزارنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور آدمی ایک نفسیاتی دباؤ میں رہنے پر مجبور ہے۔ یہ کیفیت کبھی اتنی شدت پکڑ لیتی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا بھی دشوار لگنے لگتا ہے۔ یہ سوال کی عبارت تھی، اور یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا ہے یہ بہت اچھی طبیعت کے ہیں، بہت مہذب آدمی ہیں اور بہت ذہین اور پڑھے لکھے ہیں، دینداری کی طرف سچے دل سے راغب بھی ہیں، اور جدید علوم سے خاص طور پر بہت اچھی واقفیت رکھتے ہیں، اور دینی علوم میں بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں۔ مطلب ہر اعتبار سے جو ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ جیسے دل کو کھینچتی ہے اور اپنی تعظیم اور پسندیدگی پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں۔ تو اب انہیں ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات جو ہے خود میرے لیے خاصی پریشان کن ہے، کیونکہ میں سوال کرنے والے صاحب کا دوست ہوں اور بہت اندر سے انہیں جانتا ہوں۔ تو اب انہوں نے جب یہ اظہار کیا کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، تو مطلب خاصی پریشانی میرے اندر، چلو وقتی طور پر صحیح لیکن پیدا ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک صاحب کا سوال ہے جو جدید زندگی میں بھی بہت ذہنی طور پر پختہ ہیں، عملی طور پہ کامیاب ہیں، اور دینی تقاضوں کو بھی اپنے بس بھر پورا کرتے ہیں اور بہت اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ یہ سب چیزیں مطمئن کرنے والی ہوتی ہیں نا، تو لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو خیر ان کی بات تو ایک طرف رہی، میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنے اعصاب سن کر کے اور آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا کمی اور کیا نقائص رہ گئے ہیں۔ بیماری، اب ظاہر ہے بیماری کا پتہ نہ ہو تو علاج کی خواہش یا کوشش کیسے ہوگی؟ تو اس طرح کے غائب دماغ اور کند احساس لوگ ایک عجیب سے اندازے لا تعلقی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور روزے بھی رکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ سوال کہیں سر نہیں اٹھاتا کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس میں گہرائی اور سچائی بھی ہے، جو روزے رکھ رہے ہیں ان میں صداقت اور عزیمت کا بھی کوئی پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کو اپنے لیے حقیقی مسئلہ بنا کر اس کے احکام اور اس کی مرادوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین کے بعض بالکل سامنے کے مطالبات بھی مجھ سے پورے نہیں ہو پا رہے، کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود۔ یعنی کم از کم اس طرف سے وہ بے خبر نہیں رہتا، وہ ہے تکلیف میں، وہ ہے قابل اصلاح حالت میں، لیکن وہ بے خبر نہیں ہے، کم از کم اس طرف سے بے خبر نہیں ہے کہ اسے کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو بھی وہ سمجھ رہا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے میں کوشش بھی کر رہا ہے اور خواہش بھی رکھتا ہے۔ تو اس آدمی نے گویا بیداری کے ساتھ دین کو مانا اور اس پر عمل کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بنیادی پری کوالیفیکیشن ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے، اب ایسا آدمی یہ سمجھیں کہ یہ صاحب ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں، جن کا سوال ابھی میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو ایسا آدمی چاہے کامل نہ بن پائے لیکن صادق ضرور ہے، سچا ضرور ہے، اور اللہ سچائی کا قدردان ہے۔ تو بہرحال میری ان صاحب سے اور اس طرح کے دیگر دوستوں سے بھی پہلی درخواست یہ ہے، جن کو یہ مسئلہ اس طرح کا درپیش ہے اور آج کل اکثریت کو درپیش ہے، تو ان سے پہلی درخواست یہ ہے کہ مایوسی سے بچیں، تو کم از کم یہ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔
اور کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے تو بھی اللہ کی رحمت پر سے نظریں نہیں ہٹنی چاہیے، بس اس کو جیسے اس کا عزم کریں کہ، اور یوں سمجھیں کہ اللہ نے خرابیوں کی انتہا پر پہنچ کر بھی مجھے مایوس ہونے کا حق نہیں دیا۔ بس یہ قانون سمجھیں، اس کو سمجھیں یہ قانون ہے کہ میں جتنا بھی گناہ گار ہو جاؤں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حق نہیں دیا کہ میں اپنی بخشش کی طرف سے، اپنے دین کی طرف سے مایوس ہو جاؤں۔ تو رحمت کا کبھی ایسے ہی دیکھو تو بالکل قسم کھا کے کہہ سکو گے کہ رحمت کا ایک ذرہ غلطیوں اور گناہوں کے ہمالہ کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ تو اگر آدمی کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری کوششیں بے نتیجہ رہیں۔ اخلاص کے ساتھ کی جانے والی ہر کوشش کامیاب ہے، چاہے اس کامیابی کا اظہار اور ادراک نہ ہو پائے۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو پیش نظر رکھنا۔ تو نماز کو بہتر کرنے کی فکر اور کوشش، یہ دونوں جو ہیں یہ نماز کی بہتری میں گنے جائیں گے، یعنی بہتری کی کوشش بھی نماز کی بہتری کی علامت ہے، نماز میں بہتری کی علامت ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو خراب نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں۔ تمہیں اللہ نے شکر کرو کہ یہ توفیق تو دی ہے کہ تم اپنی نماز کو یوں کہہ لیں کہ واقعی خراب نماز کو سنجیدگی، ثابت قدمی اور تسلسل کے ساتھ اچھا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو، سچے دل کے ساتھ۔ تو یہ کوششیں جو ہیں یہ چاہے میرے تصور کامیابی کے مطابق کامیاب نہ ہوں، لیکن یہ کہ یہ کوششیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نماز کو مقبول بنا دیں گی انشاءاللہ، چاہے ان نمازوں کی طرف سے تم خود غیر مطمئن رہو اور مرتے دم تک غیر مطمئن رہو، لیکن اپنے غیر مطمئن رہنے کی کیفیت کا اظہار اپنی عملی کوششوں سے کرتے رہو۔ تو اللہ جو ہے وہ سچائی کی قدر کرتا ہے، اور یہ سچا بندہ ہونے کی دلیل ہے نا کہ کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل رہا لیکن میں لگا ہوا ہوں۔ تو اور یہ سچائی جو ہے یہ اس بات سے تو ثابت ہے نا کہ میں کوشش کامیاب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن کوشش کو ترک بھی نہیں کر رہا، جاری رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام تر بے بسی اور بظاہر ناکامی کے باوجود یہ سچائی ہمیں نصیب ہے، یہ سچائی ہمیں انشاءاللہ یقیناً حاصل ہے، جو ہمیں اعمال و احوال کی اصلاح پر کمر بستہ رکھتی ہے، اس طرف سے الرٹ رکھتی ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ اب زندگی کا رخ ہر آدمی جانتا ہے کہ جدید زندگی کا رخ ایسا ہو گیا ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھنے کی گنجائش نکالنا یہ جو ہے یہ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے، روز بروز اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی یعنی بندگی سمجھ لیں کہ بندہ اللہ کے بندے بننے پر قدغنیں لگ رہی ہیں بغیر کچھ کہے۔ تو یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ طرح طرح کی ہیں، نفس میں الگ رکاوٹیں ہیں، نفس کے باہر گھر میں الگ رکاوٹیں ہیں، گھر کے باہر کے ماحول میں دوسری طرح کی رکاوٹیں ہیں، مطلب ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، کہیں سے کوئی تعاون معاشرے کی طرف سے نظر نہیں آتا کہ وہ مجھے اچھا ہونے میں مدد دے۔ تو اب اس ماحول میں بھی ظاہر ہے، اس ماحول کو اگر آپ دینی پرسپیکٹو کے بغیر، اللہ کو حوالہ بنائے بغیر دیکھیں گے تو مایوسی کے علاوہ ہر نتیجہ بے معنی ہے۔
صرف مایوسی ہی اس کا حقیقی نتیجہ ہے، تو آپ نے صورتحال کو سمجھا ہے، مطلب ایسی صورتحال ہے اب۔ تو اب وہ آدمی کتنا مبارک ہے جو مجبور تو ہے، ان رکاوٹوں کو پھلانگ نہیں پا رہا، لیکن وہ ان رکاوٹوں پر راضی نہیں ہے، ان کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وہ ان پہ راضی نہیں ہے، وہ روتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے کہ یہ رکاوٹیں مجھے میری مرضی کے معیار زندگی پر رہنے کو دشوار بنا رہی ہیں یا ناممکن بنائے دے رہی ہیں۔ تو ایسے آدمی کو، جس کا بھی ذکر کیا، اس کو تو خاص طور پہ بہت پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ عذر اگر مسلط ہو جائے، مطلب یہ آدمی وہ ہے کہ اس پر ایک عذر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس عذر پر راضی نہیں ہے، تو یہ جو ہے میرے خیال میں یہ ان کا سوال بہت سے لوگوں کے تصورات کو درست کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور بس آپ یہ سمجھیں کہ مایوسی نہیں، مایوسی بالکل نہیں، اور غلطی جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے ہوتی رہے گی، گناہ ہوتے رہیں گے، تو تم بڑا بننے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے اندر وہ نفاق پیدا ہوگا۔ لیکن جو آدمی چھوٹا رہنے پر نہ صرف یہ کہ راضی ہے، بلکہ چھوٹا رہنے کے لیے اہتمام بھی کرتا ہو، تو وہ ان سب رکاوٹوں کو بھی اپنے لیے، اپنی خرابیوں کو بھی اپنے لیے مفید بنا لے گا۔ تو بس اللہ ہم سب کو عافیت اور ہدایت کے ساتھ رکھے، آمین۔